الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الدین عند اللہ الاسلام وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الدین النصیحہ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد في أول كلامنا وأوسط كلامنا وآخر كلامنا. عزیز دوستو، بزرگوں، ساتھیوں، خواتین و حضرات، اتوار کی گفتگو سنڈے کا بیان 2 ہفتے سے نہیں آ رہا تھا. آج مجھے خیال ہوا کہ میں اتوار کا بیان ریکارڈ کروا دوں اور آپ لوگ اس کو سن لیں. اتوار لوگوں کا تقاضا بھی تھا کہ سنڈے کا بیان نہیں آ رہا ہے، تو آج مجھے خیال ہوا کہ 2 ہفتے سے جو ترتیب چھوٹ گئی ہے وہ اس ہفتے انشاءاللہ دوبارہ شروع ہو جائے. بہرحال اس گفتگو کا، اتوار کے بیان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہمارے اندر کچھ فکر پیدا ہو جائے. آپ کو ایک کام کرنا ہے کہ سننا ہے، مجھے کرنا ہے کہ سننا بھی ہے، بولنا بھی ہے، اور پھر تیسرا کام عمل بھی کرنا ہے. بات کی جائے، سنی جائے، بولی جائے اور اس کے بعد عمل نہ کیا جائے تو وبال حجت ہے. ویسے تو انسان کی زبان سے نکلا ہوا ہر جملہ انسان پر قیامت کے دن حجت ہوگا. کیا بولا، کیوں بولا، کیسے بولا، کہاں بولا، کتنا بولا، کام کا بولا یا بغیر کام کے بولا، یہ تمام چیزیں قیامت کے دن انسان کے سامنے آ جائیں گی اور اسی کے مطابق پھر فیصلہ ہوگا. تو ہمیں اپنی زندگی کو اتنا منظم بنانا ہوگا کہ ہم اپنی زبان سے لے کر اپنی زندگی کے تمام اعمال کو تول تول کر بولیں اور تول تول کر اپنی زندگی کے تمام اعمال میں تمام اعمال کریں. اب دیکھیں، یہ جو زندگی ہے یہ چند روز کی ہے، اور اس وقت تو حضور نے فرمایا کہ میری امت کی عمر 60 سے 70 کے درمیان ہے. اتنی چھوٹی عمر میں، اتنی کم عمر میں 60-70 سال کیا ہے؟ پرانے لوگوں کی عمریں، پرانی امتوں اور قوموں کی عمریں 1,000 سال ہوا کرتی تھی. اس کے باوجود جو فضیلتیں اللہ تعالیٰ نے اس امت کو عطا فرمائی ہیں، جو دی ہیں اللہ تعالیٰ نے اس امت کو نعمتیں اور فضیلتیں، وہ دوسری قوموں کو نہیں ملی. تو اللہ تعالیٰ کا ہم پر جتنا اس کرم ہے اور جتنا شکر ادا کیا جائے کم ہے. تو اسی لیے لمحات زندگی کو تول تول کر اور ناپ ناپ کر خرچ کرنا ہوگا. آج ہمارا جو وقت سب سے زیادہ ضائع ہو رہا ہے وہ بے ترتیبی کی وجہ سے ضائع ہو رہا ہے. نہ کھانے کا وقت، نہ پینے کا وقت، نہ سونے کا وقت، نہ اٹھنے کا وقت، نہ پڑھنے کا وقت، نہ نماز کا وقت. کوئی بھی ٹائم اور شیڈیول ہمارا فکس نہیں ہے، کوئی بھی ٹائم. عربی کا ایک شاعر کہتا ہے الوقت انفس. میں دیکھ رہا ہوں شعر عربی کا، وَأَرَاهُ مَا أَسْهَلَ عَلَيْكَ يَضِيعُ. کہتا ہے کہ وَأَرَاهُ مَا أَسْهَلَ عَلَيْكَ يَضِيعُ. میں دیکھ رہا ہوں کہ انسان پر جو چیز سب سے زیادہ قیمتی اللہ تعالیٰ نے دی، یہ انسان اس چیز کو سب سے زیادہ آسانی کے ساتھ گزار رہا ہے، اور وہ وقت ہے.
اور قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کو بڑے ناپسند ہوں گے وہ لوگ جنہوں نے اپنا وقت فضول کاموں میں گزارا ہوگا، فضول باتوں میں گزارا ہوگا۔ اللہ کے دربار میں قیامت کے دن انسان سے جو سوالات ہونے 5، اپنی عمر کہاں لگائی، وعن عمرہ فیما افناہ وعن شبابہ فیما ابلاہ، تو یہ وقت ہی کے متعلق تو سوال ہے کہ پوری عمر کہاں گزاری، چلو بتاؤ، پوری عمر کا حساب ہو رہا ہے۔ اور جب قیامت کے دن انسان یہ 60-70 سال کی عمر گزار کر جائے گا، اللہ پوچھیں گے کتنی مدت ٹھہرا ہے، تو جواب دے گا لبثت یوما او بعض یوم، ایک دن یا کچھ کم یا آدھا دن۔ کتنی مدت ٹھہر کے آیا کہ نہیں کچھ نہیں، ایک دن یا آدھا دن یا چند دن، اس طرح یہ جواب ہوگا۔ کہیں آتا ہے کہ صبح کہے گا یا شام کہے گا، ایک صبح یا شام، اور اتنی تیزی کے ساتھ زندگی کا وقت یہ گزر رہا ہے، ہمیں خیال نہیں ہے۔ ہو رہی ہے عمر مثل برف کم، رفتہ رفتہ چپ کے دم بدم دم بدم۔ روزانہ جب سورج نکلتا ہے تو نکلنے والا سورج اعلان کرتا ہے، ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے، آج جو اچھا کام کر سکتے ہو کر لو، میں کل کو دوبارہ لوٹ کے نہیں آؤں گا۔ اتنی اہم بات ہماری سمجھ میں نہیں آ رہی۔ تو جس انسان کی دنیا کے اندر جتنے کامیاب ترین انسان گزرے ہیں، ان کی زندگی کا کوئی مقصد ہوتا ہے پہلے تو یہ، اور دنیا میں وہ انسان بے وقت اور بے ڈھب زندگی گزارتا ہے، بے ترتیب گزارتا ہے، جس کی زندگی کا کوئی مقصد نہیں ہے۔ آج جو ہماری شہروں کی لائف ہے، مجھے تو شہر والوں کی لائف اور زندگی دیکھ کر بڑا تعجب ہوتا ہے۔ صبح کو اٹھ کر آفس میں جا رہے ہیں تو ٹھیک ہے، شام کو آ رہے ہیں تو ٹھیک ہے، خالی وقت میں گپے مار رہے ہیں بیٹھ کے، اور کننا نخوض مع الخائضین، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں قیامت کے دن پوچھا جائے گا جہنم میں کیا چیزیں لے آئیں، تو کہیں گے ما سلککم فی سقر، جہنم میں کس چیز نے ڈالا، تو آسان سے جواب ہوگا لم نک من المصلین، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے، وکننا نخوض مع الخائضین، اور گپے ہانکنے والوں کے ساتھ، بکواس کرنے والوں کے ساتھ اور فضول گوئی کرنے والوں کے ساتھ بیٹھ کے گپے ہانکا کرتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، اور جس انسان جو اپنی زندگی کو، جو انسان بے ترتیب گزارتا ہے، بے وقت کاموں کا عادی ہوتا ہے، صبح کو کریں گے، شام کو کریں گے، رات کو کریں گے اور دوپہر کو کریں گے، تو ایسے انسان کی زندگی سے اور وقت سے برکت ختم ہو جاتی ہے۔ آج ہماری زندگی میں اور وقتوں میں جو برکت نہیں ہے وہ اسی وجہ سے ہے، برکتیں لٹ چکی ہیں۔ کیوں؟ وقت کا خیال نہیں، صبح کا کام شام کو کر رہا ہے، شام کا کام رات کو کر رہا ہے، رات کا کام کل کرے گا، تو پھر وقت اور برکت، وقت سے برکتیں ختم ہو گئیں۔ تو زندگی کا ایک پہلے تو ویژن بنائیں، ایک شیڈول بنائیں، ایک مقصد بنائیں، ایک منزل بنائیں۔ بے منزل انسان برباد ہو جاتا ہے، وہ پھر ایک، اور جس انسان کی کوئی منزل نہ ہو، اس میں اور جانور میں کیا فرق ہے؟ دنیا کے شب و خم و پیچ میں الجھا ایسا، یہ اقبال نے کہا نا اس طرح کا شعر، دنیا کے خم و پیچ میں الجھا ایسا، اپنے افکار کی دنیا کا سفر کر نہ سکا۔ تو اپنے افکار کی دنیا کا سفر کریں ہم، اور جہاں میں اہل ایما صورت خورشید جیتے ہیں، ادھر ڈوبے ادھر نکلے، ادھر ڈوبے ادھر نکلے۔ تو ایمان والے کی زندگی میں جمود نہیں ہوتا کہ ایمان والا بس ٹھہر گیا، جی کیا کر رہے ہیں، کچھ نہیں کر رہے ہیں، کیا کیا تھا، کچھ نہیں کیا۔ وقت کے ساتھ ساتھ اگر تبدیلی نہیں آ رہی تو یہ تیری زندگی وبال ہے، عذاب ہے۔ تبدیلی تو یہ کائنات کا نظام اور اصول ہے، تبدیلی سے تو پھر زمانے کا حسن قائم ہے، تبدیلی تو یہ زمانے کا تقاضا ہوا کرتا ہے، اور ہم اپنے اندر تبدیلیاں نہیں لا رہے ہیں۔
بے ترتیب زندگی، بے ڈھب زندگی، بے وقت کام. کھانا بے وقت کھا رہا ہے تو بیمار پڑا ہوا ہے، کام بے وقت کر رہا ہے تو کاموں میں برکت نہیں ہو رہی، گھر والوں کو وقت نہیں دیتا تو گھر ٹوٹے جا رہے ہیں. تو دنیا کا ایک نظام ہے اور ایک سسٹم ہے، اس نظام سے چلو گے تو کامیاب ہو جاؤ گے. حضور کی زندگی کیسی سسٹمیٹک ہے اور کیسی منظم اور با ترتیب زندگی ہے. آپ دیکھیں، آپ کا ہر کام وقت پر ہو رہا ہے، ہر کام کے لیے پہلے مشورہ ہے، پہلے صحابہ کے ساتھ بیٹھ کر آپس میں پلان ہے، منصوبہ بندی ہے. اور ہماری زندگی میں کوئی پلان نہیں، کوئی منصوبہ نہیں، کوئی مشورے نہیں، کسی سے کوئی بات نہیں. تو اس لیے زندگی کی ترتیب بگڑ چکی ہے. ہر کام دنیا میں انسان جائز کام کر سکتا ہے، ترتیب سے کرے. ترتیب سے کرے. ایمان والے کا معاملہ یہ نہیں ہوتا کہ بے ترتیب زندگی گزارے. وہ ہم تو دنیا کے لیے، ہماری زندگیوں سے ڈسپلین ختم ہو گیا ہے، ڈسپلین ختم ہو گیا ہے. وہ امریکہ کی مثال دی جاتی ہے نا، امریکہ والے یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں، ان کی زندگیوں کا ڈسپلین دیکھیں آپ. آج ہم لوگوں کو کوئی دیکھے گا کیسی بے ترتیب زندگی ہے. ان کی زندگی کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ ترتیب سے زندگی گزارتے ہیں. اور دنیا کے اندر ترقی یافتہ قوموں کا راز یہ ہوا کرتا ہے کہ ان کی زندگی، ان کا ہر کام وقت پر ہوتا ہے اور ترتیب کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں. جب ماں باپ میں ڈسپلین نہیں، ماں باپ وقت کے پابند نہیں، ماں باپ کی زندگی میں ڈیڈیکیشن نہیں، اور ماں باپ کی زندگی کے اصول مرتب نہیں ہیں، تو بچے بھی ویسی، پھر نسلیں بھی ویسی پیدا ہو رہی ہیں اور ویسی بن رہی ہیں. موبائل کی نسل کو یہ سمجھاؤ، یہ ماں باپ کی ذمہ داری ہے کہ آن لائن نسل کو یہ سمجھائیں کہ بیٹا زندگی میں چیزیں آن لائن ہوتی ہیں لیکن آپ کو پریکٹیکل بننا ہے. وہ بچہ بھی آن لائن ہے، تو بھی آن لائن ہے، میں بھی آن لائن ہوں، وہ بھی آن لائن ہے، سارا نظام آن لائن ہے. سوئے پڑے ہوئے ہیں کیونکہ سارا نظام آن لائن ہے. تو جو بدن کی چستی تھی، جو پھرتی تھی، جو ورزش کا معاملہ تھا، وہ سب ختم ہو گیا. غذاؤں کی جگہ فاسٹ فوڈ نے لے لی، تو جسم کا نظام بگڑ گیا، ڈائجسٹو سسٹم بگڑ گیا، اور چلنے پھرنے سے عاری ہو گئے ہمارے نوجوان بچے اور قوم کے لوگ. تو پھر وہ جوڑوں کا درد پکڑ رہا ہے جناب، اور جوانی میں بچے بوڑھے ہو رہے ہیں. تو ایسی زندگی، یہ کیا زندگی ہے؟ لاچاری کی، بے بسی کی، کمزوری کی، نہ جسم میں طاقت، نہ روح میں طاقت، نہ عمل میں قوت، نہ فکروں میں طاقت، اور ایک عجیب زندگی. بس میں شکوہ کرنے بیٹھا ہوں. تو ہم سب ایک ارادہ کریں کہ اپنی زندگی کو ترتیب والا بنائیں اور ایک شیڈول طے کریں اپنی زندگی کا، ایک ویژن بنائیں اپنی زندگی کا، اور ہر کام کا ایک وقت بنائیں. یہ اس عمل پر بچے بھی آ جائیں، بوڑھے بھی آ جائیں، عورتیں بھی آ جائیں، جوان بھی آ جائیں، بزنس والے بھی آ جائیں، جاب والے بھی آ جائیں. اور جو جاب والوں کی زندگی میں جو بے اعتدالی ہے، صبح کو آفس گئے، رات کو منہ بنا کر گھر آ گئے کہ آئی ایم ویری ٹائرڈ، اور میں بہت تھکا ہوا ہوں، بیوی کے سامنے اتنا سا منہ بنا لیا، ماں نے کچھ کہا تو ٹھیک ہے، پھر جا کے سو گئے، صبح اٹھے تو پھر آفس میں، سنڈے کا دن ملا تو بیوی بچوں کو گھما دیا. یہ کیا زندگی ہے؟ اور پھر سارا ٹینشن آفس کا گھر لے آئے، اور اس کے بعد گھر لانے کے بعد بیوی سے لڑائی ہو گئی، اور جناب وہ اپنے گھر چلی گئی، اور بچے پریشان ہو گئے، آپس میں پس گئے. تو جب بے ترتیب زندگی ہے، پھر دین کا کوئی معاملہ ہے ہی نہیں، دین ہے ہی نہیں، دین زندگی میں ہے ہی نہیں. جب جاب والا بن گیا اور پیسے آنے لگ گئے، اب یہ نمازوں کی پرواہ ختم. اب نہ بیوی کے حقوق معلوم ہے، نہ گھر والوں کے حقوق معلوم ہے. پیسہ کیسے کمانا ہے، پیسہ کیسے بنانا ہے، خود بھی یہ بات جانتا ہے، بچوں کو بھی وہی سکھا رہا ہے. ساری ذمہ داری ماں پر ڈال دی تربیت کی کہ تم سکھاؤ اب اس کو. آپ پیسے کما کے دے رہے ہیں، وہ شاپنگ کا پلان بنا رہی ہے. آپ پیسے کما کے دے رہے ہیں، وہ شاپنگ کا پلان بنا رہی ہے. بچے کھلونوں کی ڈیمانڈ کر رہے ہیں، آئس کریم کی ڈیمانڈ کر رہے ہیں، اور یہاں جانا ہے وہاں جانا ہے، پکنک کی ڈیمانڈ کر رہے ہیں. تو ان کی زندگی کا بھی ایک محور اور ایک مزاج اور ایک حد ہے، اور آپ کی زندگی کا بھی ایک مزاج ہے. تو ہر آدمی نے اپنی زندگی کو دین سے نکال دیا ہے. اللہ کا ڈر، قیامت کا دن کا خوف، اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کا ڈر، یہ سب ختم ہو گیا. آنکھوں کے بند ہوتے ہی حقیقت کی آنکھیں کھل جائیں گی.
آنکھوں کے بند ہوتے ہی حقیقت کی آنکھیں کھل جائیں گی، اور پھر اس وقت کو کہاں کہاں لگایا تھا، کیا کیا دنیا میں کیا تھا، سب سامنے آ جائے گا۔ اس وقت کے آنے سے پہلے پہلے اس بات کی ترتیب بنا لیں کہ زندگی صحیح ڈھنگ سے گزارنی ہے، ورنہ جانوروں میں اور ہم میں کوئی فرق نہیں ہے۔ لو توکلتم علی اللہ حق توکلہ لرزقتم کما ترزق الطیور، حضور نے فرمایا کہ اگر تم اللہ تعالیٰ پر ایسے بھروسہ کرو، توکل کرو جیسے اس پہ توکل اور بھروسے کا حق ہے، اللہ تم کو ایسے رزق عطا فرمائے گا جیسے جانوروں کو رزق عطا فرماتا ہے۔ تغدو جیاما وتروح بطاما او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ یہ الفاظ روایت کے شاید میں کچھ بھول رہا ہوں کہ وہ صبح کو خالی پیٹ جاتے ہیں، شام کو بھرے پیٹ اپنے گھونسلوں کی طرف آتے ہیں۔ تو ہم کو بھی تو وہی فکر ہے نا کہ کمائیں کھائیں سوئیں مر جائیں۔ ایسی زندگی کوئی کام کی نہیں ہے۔ زندگی کو ایک شیڈول طے کریں، جاگ رہے ہیں دو دن جاگ رہے ہیں، سو رہے ہیں تو ایک ہفتہ سو گئے ماشاءاللہ۔ تو عہد جوانی سو کاٹا، پیری میں نہ کچھ کام کیا۔ تو سونے والوں کی زندگیاں کامیابی سے وہ انسان ہمکنار نہیں ہو پاتا جو سوتا رہے۔ تو جوانوں کی زندگیاں بے ترتیب، بوڑھوں کی زندگیاں بے ترتیب، عورتوں کی زندگیاں بے ترتیب، پڑھے لکھوں کی زندگیاں بے ترتیب زندگی کو ترتیب پر لانے کا واحد عمل ہے انسان اپنے وقت کا شیڈول بنائے۔ اور وہ کب ہوگا؟ اب دیکھیں نمازوں کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، ہر نماز اپنے مقررہ وقت پر اور فکس ٹائم پر ہے۔ فجر اس وقت، ظہر اس وقت، عصر اس وقت، کتنا اچھا شیڈول ہے۔ اس سے نمازوں کی پابندی کے ذریعے انسانی زندگی کو ایک شیڈول دیا جا رہا ہے کہ جب نماز جیسی اہم عبادت وقت پر ہے، اور روایات میں آتا ہے اللہ کو اعمال میں سب سے اچھا عمل اپنے الصلاۃ لوقتہا، جو اپنے وقت پر نماز پڑھنا پسند ہے۔ تو سوچو نماز کا یہ معاملہ ہے، تو انسانی زندگی اشرف المخلوق کی زندگی بے ترتیب ہے، تو جانوروں جیسی زندگی نہیں گزاریں۔ اور اللہ تعالیٰ نے ایسے انسانوں کو عقل رکھنے کے بعد، کان رکھنے کے بعد، آنکھیں رکھنے کے بعد، وہ انسان پھر کیا کرتا ہے؟ غور نہیں کرتا، عمل نہیں کرتا، سوچتا نہیں، فکر نہیں کرتا، اور حالات کے اعتبار سے اپنے آپ میں تبدیلی نہیں لاتا۔ تو اللہ کہہ رہے ہیں کہ ایسے لوگ اولئک کالانعام، یہ جانور ہیں، بل ہم اضل، اس سے بھی بدتر ہیں، اولئک هم الغافلون، یہ غافل ہیں۔ تو غفلت بھری زندگی سے توبہ کریں، نمازوں کی ترتیب، گناہوں سے بچنا، اور پھر اس کے ساتھ سارے کام، اور وقت میں برکت کے لیے اللہ کی رضا کا خیال اور اس کی ناراضگی سے ہر کام سے بچنا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ بات سمجھا دے اور ہم اس بات کو سمجھ جائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔